وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صفر سعادت کی شرح اور صراط مستقیم کی شرح جس کے شارح ہیں شیخ عبدالحق متصل دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی شرح کی، امام شافعی علیہ رحمۃ الرحمن کے موقف کو بھی ذکر کیا، اس پہ دلیل کو بھی ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو بھی ذکر کیا، اس کی دلیل بھی ذکر کی، حکم بھی بیان فرمایا۔ تو اس کو اہل علم کو چاہیے بڑے غور سے سنیں، طلباء کو چاہیے عوام اہل سنت اس کو سنیں، اور جو لوگ دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ وہ بھی سنیں اور فتوے نہ لگائیں کفر و شرک کے، امت کو اکٹھے ہونے دیں، اتحاد کی طرف آنے دیں۔ آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ پوچھیں، لیکن یہ جو فروعی مسائل ہیں ان میں کفر کا فتویٰ، حرمت کا فتویٰ نہ لگائیں اور اپنی اور لوگوں کی آخرت خراب نہ کریں۔ جو میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ متن اس کا کہ دست راست را بر دست چپ نہادی بر برابر سینہ در صحیح ابن خزیمہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھنا نماز کے اندر، یہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ تو یہ متن ہے، اور جن کا متن ہے وہ شافعی ہے۔ اس پر پھر جو شیخ عبدالحق متصل دہلوی متن شرح کی، میں نے کچھ تو آپ کے سامنے اسے بیان کیا تھا۔ آج اس سے اگلی جو شیخ عبدالحق متصل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے وضاحت کی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس کو سماعت فرمائیں گے اور آگے پھیلائیں گے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے اور خود بھی بچیں گے۔ شیخ عبدالحق متصل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے امام شافعی علیہ رحمۃ الرحمن کے موقف کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کو بیان کیا ہے۔ اب اس کا جو فارسی متن ہے وہ سماعت فرمائیں۔ در سینہ نہادن فوق سرہ مذہب امام شافعی است و در روایت از احمد نیز است و حجت ایشاں حدیث وائل بن حجر است کہ گفت نماز گزاردم بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پس نہاد دست راست را بر دست چپ بر سینہ خود، ہم چنی روایت کرتی مزید از قبیصہ بن حلب از بدرش کے گفت دیدم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی می نہاد دست خود را بر سینہ خود، و مذہب امام ابو حنیفہ و در روایتی از امام احمد سنت نہادن دست راست است بر دست چپ زیر ناب، و در روایتی در مذہب احمد مخیر کہ بر سینہ نہت یا زیر ناب، ترمذی گوید کہ امر دری باب واسع است نیز علماء یعنی ہر چه گونه جائز است، و متمسک ایشاں حدیث احمد و ابی داود و دارقطنی و بیہقی است از علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفت السنت وضع الکف علی الکف تحت سورہ، و در جامع الاصول این حدیث را بر روایت رضی نیز آوردہ، و در بعض روایات این حدیث دوفی ہست ہم چنی نقل کردہ شیخ ابن امام از امام نووی و گفتہ کہ آنچه ثابت است ود یمنا بر یسرا است، اما ود او تحت سرہ یا صدر ثابت نشدہ در وی حدیث بس واجب شد عمل بدانچه معتاد و معہود ازاں در حال قصد تعظیم در قیام و آ تحت سرہ انتہا۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ کو ناف کے اوپر سینے پر رکھنا، یعنی ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ کو رکھنا، یہ مذہب امام شافعی ہے۔ اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی آئی ہے، یعنی ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ رکھنے کی ایک روایت امام احمد بن حنبل علی رحمۃ الرحمن سے بھی آئی ہے۔ اور ان کے پاس دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی، پس نہاد دست راست را بر دست چپ بر سینہ خود،
بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھا۔ اسی طرح ترمذی نے روایت کیا قبیصہ بن حلب سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے کہ انہوں نے کہا کہ دیدم رسول خدا را صلی اللہ علیہ وسلم کی مین ہاتھ دست خود را بسین خود، کہ میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنا ہاتھ سینہ پر رکھتے تھے۔ وہ مذہب امام ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مذہب، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی ہے، کیا؟ سنت نہادن دست راست است بردست چپ زیر ناف۔ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سنت ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت آئی ہے۔ ودر روایت در مذہب، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کے مذہب مخیر اختیار دیا گیا ہے کہ برسینہ نہت، وہ سینہ پر ہاتھ رکھے یا زیر ناف یا ناف کے نیچے، یعنی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے ایک روایت اختیاری بھی آئی کہ بندے کو اختیار ہے کہ جب نماز ادا کرے تو چاہے ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ دے، اور چاہے تو سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ نماز ادا فرمائے۔ کہتے ہیں ترمذی کہتے ہیں کہ امر دنی باب، اس باب میں حکم وسیع ہے نزد علماء کے نزدیک۔ تو اس باب میں یعنی ہاتھ رکھنے کے باب میں کہ ناف کے اوپر رکھنا ہے یا ناف کے نیچے رکھنا ہے، اس باب میں معاملہ علماء کے نزدیک بہت وسعت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، یعنی ہر چیز کنک جائز است، جو کرے جائز ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں علماء کرام کے نزدیک اس باب میں امر وسیع ہے کہ جو کریں وہ جائز ہے، یعنی ناف کے نیچے رکھیں تو یہ بھی جائز ہے، ناف کے اوپر رکھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں جامع الاصول میں اس حدیث کو رزین کی روایت پر بھی لائے ہیں، تو بعد روات جو ہیں اس حدیث کے وہ ضعیف ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کے جو راوی ہیں بعد وہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح یہ شیخ ابن حمام سے ابن حمام نے نقل کیا امام نووی سے کہ امام نووی سے انہوں نے کہا کہ جو ثابت ہوا ہے ود یمنا بر یسرا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ تو ہے، یہ ثابت ہوا ہے۔ اما ودعو تحت السرہ یا سطر ثابت نہ شدہ دروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر رکھنا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہوا، پس واجب ہوا عمل بدانچہ معتاد و معود ازاں در حال قصد تعظیم در قیام۔ تو کہتے ہیں بس واجب ہوا عمل اس کے ساتھ جو اس سے قیام میں تعظیم کے ارادے کے وقت مشہور ہے، یعنی قیام کے اندر تعظیم کے ارادے کے وقت، اصل تو تعظیم کرنی ہے، تو تعظیم کے ارادے کے وقت وہ کیا ہے کہ قیام میں تعظیم کے ارادے کے وقت جو حالت معتاد اور مشہور ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ تحت السرہ است، وہ ناف کے نیچے ہے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے، انتہا، اور ادھر بات ختم کر دی۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ شیخ پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب لے کر آئے کہ وہ کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، اور پھر امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب لے کر آئے کہ سینے کے نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ ان کی بھی دلیل حدیث پیش کی، ان کی بھی دلیل حدیث پیش کی، اور امام ترمذی نے کہا کہ علماء کرام کے لیے یہ امر وسیع ہے، جو چاہے کر لے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت لائے کہ جو چاہے کر لے۔ ایک روایت میں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہیں، ایک روایت میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں جو کرے جائز ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں جو کرے جائز ہے، اختیار ہے۔ اور پھر جامع الاصول میں شیخ ابن حمام سے جو نقل کیا امام نووی سے، وہ کہتے ہیں کوئی حدیث اس میں ثابت ہی نہیں، یعنی صحیح حدیث کہ ناف کے اوپر سینے پہ باندھنا ہے یا نیچے باندھنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو معتاد اور مشہور ہے کہ تعظیم کے وقت قیام میں وہ ہے تحت السرہ، یعنی تعظیم کا ارادہ کرنا تو وہ ناف کے نیچے رکھنے میں ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو شیخ عبدالرحمن متصوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں بعض حضرات سینے پہ ہاتھ باندھنے کو مذاق بناتی ہیں، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی نماز پڑھے، ہمارا کوئی ذاتیات کا تو مسئلہ ہی نہیں، تو نہ کوئی ہماری ذاتی کسی سے لڑائی ہے،
یہ تو شافعی حضرات ہیں، وہ بھی حدیث پیش کر رہی ہیں، اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث پیش کر رہی ہیں، ان کی بھی حدیث ہے، دونوں حدیث باب پہ عمل کر رہی ہیں، اور یہ مسئلہ کفر کا بھی نہیں ہے۔ اور پھر ائمہ دین ہے، تو جو شافعی ہیں ان کے پیروکار یوں ہی پڑھتی ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے، لیکن ہم حنفی ہیں، ہمارے نزدیک میں حدیث ہے اور یہ سنت ہے، لیکن نجائز تو کسی کے نزدیک نہیں، حرام تو کسی کے نزدیک نہیں، نہ ہی وہ کافر ہو گئے، وہ حدیث کے منکر ہو گئے، امام شافعی نعوذ باللہ حدیث کے منکر ہو گئے، یا امام اعظم ہو گئے، وہ پورے پیروکار ہو گئے، اور صدیوں سے یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے نعوذ باللہ یہ سارے ہی منکر حدیث ہو گئے کہ جو سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، یا پھر جو ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے وہ منکر حدیث ہو گئے ہیں، اور اس طرح ہو گئے ہیں، اور اس طرح ہاتھ باندھ کر پھر نقل اتارنا اور عجیب قسم کے چہرے بنانا، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ جبکہ وہ بھی حدیث پیش کر رہے ہیں، وہ بھی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ علماء کا اختلاف علمی اختلاف ہوتا ہے، اللہ نے ان پہ فضل فرمایا ہے، تو اس لیے جو مسئلہ جائز اور بہتر کا ہے اسے یہاں تک ہی رہنے دیا کریں، اسے ایمان کا مسئلہ نہ بنا لیں، اسے فرض کا مسئلہ نہ بنا لیں، اور پھر اس پہ الزامات لگانے، اور پھر گناہ پہ گناہ۔ کتنا عقل مند ایک جائز چیز، ایک مستحب چیز، اس کے اوپر وہ کفر کے فتوے دے، اسے کون اچھا سمجھتا ہے؟ اس لیے ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے تو ہم اس کا مذاق بنانا شروع کر دیں اور نقلیں اتارنا شروع کر دیں۔ تو کیا یہ حدیث میں سنت مصطفیٰ نہیں آئی ان کے نزدیک؟ حدیث تو آئی ہے، تو ناف کے نیچے والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے، تو یہ بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث آئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حنفیوں کے نزدیک جو وسوسے ہیں یہ ناف کے نیچے سے اٹھتی ہیں، تو امام صاحب نے اس حدیث کو لیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تھوڑا سا دبا کے، تاکہ وسوسے اوپر کو نہ آئیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے سینے والی حدیث لی کہ اوپر رکھے کہ ان کے نزدیک یہاں سے وسوسے اوپر آتے ہیں، تو ادھر سے تھوڑا سا دبا کے رکھیے کہ وسوسے اوپر نہ آئیں۔ تو یہ گلشن مصطفیٰ کے مختلف پھول ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تو یہ مختلف پھول ہیں، تو یہ نہ سمجھے یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔